السلام علیکم دوستو، ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ میں ایسی کون سی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بااثر قرار دیا بلکہ اسلام کو بھی کامل نمونہ حیات سمجھا۔ نمبر 1، ہٹلر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اسلام کے لحاظ سے کچھ یوں کہا: صرف ایک ہی مذہب ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں اور وہ اسلام ہے۔ صرف ایک ہی نبی ہے جس کی شان کا میں قائل ہوں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نمبر 2، رومن کنگ ہرکولس نے کچھ یوں کہا: اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتا تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دھوتا۔ نمبر 3، اوٹو بسمارک، اس نے کچھ یوں کہا: مجھے افسوس ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل نہیں تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانیت نے ایک ہی بار چنی ہوئی شخصیت کو دیکھا تھا، پھر کبھی نہیں دیکھے گی۔ میں انتہائی خشوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھکتا ہوں۔ نمبر 4، فرانسیسی ہیرو نیپولین بوناپارٹ، اس نے کچھ یوں کہا: سب سے بہترین مذہب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب ہے۔ نمبر 5، سر تھامس کارلائل، اس نے کچھ یوں کہا: ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دھوکے باز تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہیں کہ جو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے عزم اور استقامت سے لڑا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دوسروں پر مہربان، غریبوں کے لیے سخی اور معاشرے میں قابل اعتبار شخص کسی کو نہیں پایا۔ سر تھامس کارلائل نے ایک بار کچھ یوں کہا: لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی آواز کا نام ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب ہوا ہے، دھواں ہے۔ نمبر 6، الفانسی دے لامارٹائن، اس نے کچھ یوں کہا: اگر غیر معمولی طور پر جینیس ہونے کا فیصلہ ان 3 چیزوں پہ کیا جائے: عظیم مقصد، انتہائی محدود ذرائع، بے مثال نتیجہ، تو کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، جارج برنارڈ شاہ، اس نے کچھ یوں کہا: میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کی حیران کن استقامت کی بنا پر ہمیشہ تعظیم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد مذہب ہے جس میں گہرائی ہے، اور یہی چیز لوگوں کے لیے دلکش ثابت ہوئی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کے بارے میں پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جسے یورپ کہتے ہیں وہاں یہ مانا جانے لگے گا۔ جارج برنارڈ شاہ نے ایک مرتبہ کچھ یوں کہا: مجھے یقین ہے کہ اگر آج کی دنیا کی قیادت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو وہ تمام عالمی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم بالآخر خوشحالی اور اتفاق کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ نمبر 8، سر باسورتھ اسمتھ، اس نے کچھ یوں کہا: کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ نمبر 9، ہنری ہینڈمین، انہوں نے کچھ یوں کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لیڈر تھے کہ جن کے نزدیک ان کا اور ایک آدمی کا سٹیٹس ایک تھا۔ انہوں نے کبھی خود اپنی ذات کو مالی مفاد سے نہیں نوازا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ان کا تب بھی ساتھ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اور تب بھی ان کے اعتماد کا پیمانہ وہی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم سلطنت کے شہنشاہ تھے۔ نمبر 10، لیو ٹولسٹائے، اس نے کچھ یوں کہا: اب پوری دنیا میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی ہی حکمرانی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔